نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں امام الانبیاء سرتاج الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عنوان زیر لسان رہے گا۔ گرامی قدر سامعین، یوں تو قرآن مقدس میں 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، مگر اس آیت میں بیک وقت اللہ نے آپ کو اکٹھی 5 صفات بیان فرما کر گویا دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نام بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفاتی نام یہاں اس آیت میں مذکور ہیں: شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کہ ناموں کی کثرت مسمى کے شرف و عظمت کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ اگر آیت حاضہ میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات پر سیر حاصل گفتگو کی جائے تو سلسلہ کلام بہت طول پکڑ جائے گا۔ آج ہمارا اصل بحث آپ کی ایک صفت سراج منیر ہے، باقی صفات کے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جائے گا۔ شاہد کا معنی ہے توحید بیان کرنے والا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا اور اس کو کھول کھول کر بیان کرنے والا۔ اللہ کی توحید کو جتنی وضاحت و تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جتنی اس کی گواہی آپ نے دی اتنی کسی اور نے نہیں دی۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ایک مرحلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہاں میں یہ بات بیان کرتا چلوں کہ بعض حضرات نے اس لفظ سے غلط استدلال کرتے ہوئے اس کا معنی کیا کہ آپ حاضر ناظر ہیں۔ یہ تحریف ہے، اور اس معنی کی تائید و تقویت کے لیے ایک من پسند اصول بھی وضع کر لیا کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جو سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ چونکہ آپ بھی اپنی امت کے گواہ ہیں، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، حالانکہ یہ شرکیہ قول ہے اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ حاضر ناظر ہونا صرف رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ نہ تو شاہد کا معنی حاضر ناظر ہے اور نہ ہی اس اصول کا کوئی سر پاؤں ہے۔ شاہد اور شہید کی صفت آپ کے لیے سورہ احزاب، سورہ فتح، سورہ مزمل، سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ النحل اور سورۃ الحج میں موجود ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ نزول کے اعتبار سے ان میں سے کوئی صورت بھی آخری نہیں ہے۔ ان صورتوں کے نزول کے بعد بھی قرآن مقدس نازل ہوتا رہا، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ سورہ منافقون، سورۃ التحریم اور سورۃ التوبہ مذکورہ صورتوں کے بعد نازل ہوئیں۔ ان بعد میں نازل ہونے والی صورتوں میں عقیدہ حاضر ناظر کی تردید ہے۔ سورۃ المنافقین میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا واقعہ، سورہ تحریم میں واقع تحریم اصل، اور سورہ توبہ میں مسجد ضرار کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ یہ تینوں واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر نہ ہونے کا بجن ثبوت ہیں۔ اگر شاہد اور شہید کا معنی حاضر ناظر والا ہوتا تو ان بعد میں نازل ہونے والی صورتوں میں
اس کی تردید ہرگز نہ ہوتی۔ گرامی قدر سامعین، میں نے یہاں اجمالاً یہ بات عرض کی ہے، تفصیل کے لیے ہم شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے اس کے عنوان، اور ہماری اس سے پہلے شرک کیا ہے وہ تقریر نشر ہے، اور اس چینل میں دیکھی جا سکتی ہے شرک کیا ہے۔ تو ہمارا چینل حبیب ٹیوٹر اسلامک، تو اس میں شرک کیا ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور مبشرن کا معنی ہے بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، اور یقیناً اہل ایمان کو جتنی خوشخبریاں اور تسلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کسی اور نے نہیں دی۔ نذیرن کا معنی ہے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، اور یقیناً نہ ماننے والوں کو جتنی تنبیہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جتنا آپ نے خدائی عذاب و احتساب سے ڈرایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر جو پہلا واعظ فرمایا تھا اس میں بھی یہ دو عنصر موجود تھے۔ ماننے والوں کو خوشخبری دی تھی، نطیعکم العرب والعجم، اور نہ ماننے والوں کو ڈرایا تھا، فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آپ کی پوری تعلیمات دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تبشیر بھی اور تنذیر بھی، ترغیب بھی اور ترہیب بھی، اور انہی دو چیزوں سے کسی کو اعمال سیئہ سے ہٹا کر اعمال صالحہ کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ داعین الی اللہ کا معنی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلانے والے تھے، یعنی مخلوق کی عبادت، پکار اور نیاز سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سراجم منیرہ کا معنی ہے آفتاب روشن، اور یہی لفظ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بات سامعین کو جلد سمجھ نہ آ سکتی ہو یا ان کے عقل و فہم سے بالا تر ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ و تمثیل کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ چونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصل مقام اور علو مرتبت کا ادراک کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ کا طریقہ استعمال کیا ہے، یعنی مقامات نبوت مشاہداتی امور نہیں بلکہ کیفیاتی امور ہیں، جن کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی مثال دی ہے، سراج منیر۔ غور فرمائیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، نمبر ایک سراج، نمبر دو منیر۔ سراج کے بہت سارے معانی ہیں، مگر قرآنی زبان میں یہ لفظ سورج کے لیے بولا جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور رکھا اس میں سراج یعنی سورج اور چاند اجالا کرنے والا۔ ظاہر ہے یہاں سراج بول کر سورج مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان تہ در تہ بنائے اور ان میں روشن چاند کو رکھا اور سورج کو سراج یعنی چراغ بنا کر رکھا،
یہاں بھی سورج کو سراج کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ النبا میں فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور بنایا چمکتا ہوا سراج۔ یہاں بھی سراج سے مراد سورج ہے۔ میرے خیال میں سراج اور سورج کی لفظی مماثلت بھی اس پر دال ہے کہ سراج سورج ہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ چراغ میں بھی سورج کی طرح آگ، حدت، تپش اور روشنی پائی جاتی ہے، اس لیے چراغ کو بھی بعض اوقات سراج کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ سراج سورج ہی ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت بیان کرتے ہوئے جس طرح قرآن مقدس میں سورج کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح قمر یعنی چاند کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا کہ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا۔ سورہ نوح میں ہے وجعل القمر فیہن نورا، اور سورہ فرقان میں ہے وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ظاہر ہے یہاں چاند کو نور اور منیر کہا گیا ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورج کی صفت وہاج بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ النبا کی آیت میں ہے وجعلنا سراجا وہاجا۔ وہاج کا معنی ہوتا ہے روشن مع الحرارت، روشنی اور حرارت، یعنی جلا دینے والی حرارت اور روشنی، اور اتنی حرارت کہ ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دے۔ یہ سورج ہی کا خاصہ ہے، اگرچہ وہ پورے عالم کو روشن کر رہا ہے مگر اس کی روشنی میں آگ ہی آگ ہے، حرارت ہی حرارت ہے۔ تو سورج میں 2 صفات پائی گئی، ایک اس کی روشنی کا کامل و مکمل ہونا، اور دوسرا اس کے اندر شدید قسم کی حرارت اور گرمی ہونا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چاند کی صفت منیر بیان فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں ہے وقمرا منیرا، اور منیر نور سے مشتق ہے۔ نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس میں حرارت اور گرمی نہ ہو، جس میں لطافت ہی لطافت ہو، کسی قسم کی تکلیف اور ایذا کا خدشہ نہ ہو۔ تو سورج وہاج ہے، یعنی روشنی بھی ہے اور جلن اور تپش بھی ہے، اور چاند منیر ہے، یعنی روشنی بھی ہے اور لطافت و نزاکت بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھانے کے لیے 2 لفظ استعمال فرمائے، سراجم منیرا، ایک صفت سورج کی لے لی اور ایک چاند کی لے لی، اور دونوں صفات کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کا وصف بیان فرما دیا کہ آپ سراج منیر ہیں، یعنی جامعیت و اکملیت میں تو سورج کی طرح ہیں اور لطافت و نزاکت میں چاند کی طرح ہیں۔ گرامی سامعین، بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بڑی شان بیان کر دی، جبکہ قرآن نے آپ کو منیر کہا ہے۔ نور کا معنی ہے روشنی، اور منیر اس کو کہتی ہیں جو دوسروں کو بھی نور والا بنا دے اور روشن کر دے۔ تو آپ فقط نور نہیں بلکہ منیر ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، صفاتی لحاظ سے ذات سارے نبیوں کی بشر اور انسان ہے، لیکن صفت چونکہ پیغمبر لوگوں کو شرک سے نکال کر توحید کا درس دیتا ہے، توحید نور ہے، اس وجہ سے نبی کی صفت نور اور منیر آئی ہے۔ اور نبی کی 2 بیٹیوں کو، جس کو یک کے بعد دیگرے وہ بیٹیاں ملی، اسے ذوالنورین کہا گیا، 2 نوروں والا۔ مطلب یہ ہے کہ جب نبی خدا کی توحید یعنی نور والا لوگوں کو راستہ بتاتا ہے تو نبی کی ازواج کا بھی یہ کام ہے اور بنات کا بھی یہ کام ہے۔ تو جب نبی کی بیٹیاں لوگوں کو توحید کا راستہ دکھاتی ہیں، شرک سے روکتی ہیں، توحید نور ہے،
تو جو توحید بیان کرنے والی دو بیٹیاں جس نبی کی یک کے بعد دیگرے جس عثمان کو ملی اسے ذوالنورین کہا گیا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر سما خراشی کے بعد میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ سراج منیر کا مطلب سمجھ چکے ہیں تو یقیناً آپ پر عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو روشن ہو چکا ہے۔ اب اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ آسمان میں جتنے سیارے اور ستارے ہیں ان سب میں سے سورج کو جو کمال اور اتمام حاصل ہے وہ کسی اور سیارہ کو حاصل نہیں ہے۔ جتنی روشنی اور جلالت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے اتنی کسی اور سیارہ کو عطا نہیں فرمائی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر سورج کے صرف ایک شعلہ کی انرجی کو محفوظ کر لیا جائے تو اس سے 10 کروڑ سال تک پوری دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ باقی جتنے ستارے ہیں ان کی روشنی دراصل سورج سے مستعار ہے، وہ خود اپنی ذات سے روشن نہیں ہے بلکہ سورج ہی کی روشنی کو منعکس کر رہے ہیں۔ سورج گویا ان تمام ستاروں میں بمنزل بادشاہ کے ہے جس کی روشنی اور تأثیر سے کوئی ستارہ مستغنی نہیں ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام میں سے جو کمال اور اتمام اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج کی مانند ہے تو باقی انبیاء ستاروں کی مانند ہے۔ تمام انبیاء کے علوم و کمالات اللہ نے آپ کی ذات عالی میں جمع کر دیے ہیں۔ گویا دیگر انبیاء کی تعلیمات اسی مخزن و منبع سے ماخوذ ہیں اور کوئی پیغمبر بھی آپ کی ذات عالی سے مستغنی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ بعض کوتاہ فہم قسم کے لوگوں کو سورج کی جلالت، روشنی اور اکملیت سے دھوکہ لگا اور اسے اپنا معبود سمجھ لیا۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ معبود تو وہ ہے جس نے اس سورج کو شرف عظمت عطا کیا۔ مجوس جیسی باشعور قوم نے اس کی عالمگیر رفعت و عظمت اور ہمہ گیر تاثیر دیکھ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ستارہ پرستی کے سلسلے میں جو عبادت گاہیں تعمیر کی ان میں سے سب سے بڑی عبادت گاہ اسی سورج کے نام پر تھی۔ پوری عبادت گاہ سبز رنگ کی بنائی گئی، سنہری رنگ کی بنائی گئی اور اس میں آفتاب کی مثالی صورت کا بت بنا کر رکھا گیا جو خالص سونے کا تھا اور اس میں منو سونا کھپایا گیا تھا۔ اسی طرح ملکہ بلقیس جیسی عظیم ملکہ جس نے عورت ہو کر اپنی مدبرانہ اور سیاسانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور کتنا عرصہ ایک متمدن ریاست پر حکومت کر کے دکھائی، اس نے بھی اسی سورج کی آب و تاب کے سامنے جبین نیاز جھکا دی اور سر عبودیت خم کر دیا اور اس کو اپنا دیوتا تسلیم کر لیا۔ قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ تعالی کے ماں سوا سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ستارہ پرستی اور سورج پرستی کی مریض تھی۔ آپ نے ان کو سمجھاتے ہوئے اسی سورج ہی کے متعلق سوال فرمایا تھا، ھذا ربی ھذا اکبر، کیا تمہارے خیال میں یہی میرا رب ہے، یہی سب سے بڑا ہے؟ پھر انہیں ھذا اکبر کے راستے سے اللہ اکبر کا جلوہ دکھا کر دعوت توحید پیش فرمائی۔ نجومیوں جیسی فلسفی قوم نے بھی اگر دنیا میں کسی کی تاثیر اور تصرف تسلیم کیا تو اسی سورج کا۔ وہ عالم میں ستاروں کی تاثیر مانتے ہیں اور ستاروں میں سورج کی تاثیر کے قائل ہیں۔ گویا ان کے نزدیک بھی سورج تاثیر و تصرف کا شہنشاہ ہے۔ اسی طرح روحانی آفتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت اور شان دیکھ کر بعض بلکہ اکثر لوگوں کو دھوکہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال علمی اور عملی معجزات دیکھ کر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ عالم الغیب اور مختار کل اور حاضر ناظر سمجھ لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر مصائب و بلیات میں آپ کی سور و پکار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں آپ کو شریک سمجھ لیا، کسی نے ذاتی طور پر تو کسی نے عطائی طور پر، یہاں تک کہہ دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بشر کی سی ہے، مگر در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور وحدت کا ٹکڑا اور حصہ ہے، معاذ اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ اقدس اور ذات عالی کے مقابلہ میں اس عظیم الشان سیارے کی بے چارگی اور بے بسی کا اعلان فرما دیا تاکہ لوگ اس کی عظمت شان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر الی آخرہ الآیہ، سورۃ الحج۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند سبھی اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں؟ یعنی جب وہ سورج خود ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، ہمارے سامنے عجز و انکساری کرتا ہے، تو وہ تمہارا معبود کس طرح بن سکتا ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن الآیہ، سورہ حامیم السجدہ، کہ نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ تو اس اللہ ہی کو زیبا ہے جس نے ان کو تخلیق فرمایا، یعنی یہ تو مخلوق ہیں، سجدہ مخلوق کے لیے نہیں خالق کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، سورۃ الاعراف، کہ سورج، چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی ان پر ہم سارا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے۔ ایک مقام پر فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورہ یاسین، کہ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پالے اور نہ ہی رات دن سے سبقت کر سکتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالی نے سورج کی نقل و حرکت میں اس کی بے بسی اور بے چارگی کا اظہار اور پھر اس کی عبدیت و اطاعت کا واضح اعلان اس لیے فرمایا ہے کہ کوئی اس کا جاہ و جلال دیکھ کر اس کی پرستش نہ کرنے پائے۔ اسی طرح آفتاب نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا قل انما انا بشر مثلکم الآیہ، کہ لوگو میں بھی جنس میں تمہاری طرح انسان ہوں، بے شک اللہ نے میرے اوپر وحی نازل فرما کر میرے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا ہے، مگر اس کے باوجود میں فوق البشری طاقتوں کا مالک نہیں ہوں۔ اس کے باوجود میرا اعلان ہے انما الہکم الہ واحد، سورۃ الکہف، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ ایک موقع پر جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ من پسند معجزات اور مافوق الاسباب امور دکھانے کی فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ اعلان کروا دیا کہ آپ بتا دیں کہ یہ سب کام میرے نہیں بلکہ اللہ کے ہیں، اور میرا اللہ ہر قسم کے شرک اور شریکوں سے پاک ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول، سورۃ الاسراء۔ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔ ایک اور موقع پر اعلان فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، سورۃ الاعراف۔ لوگوں میں تو اپنے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے سب منافع جمع کر لیتا، یعنی اور زیادہ، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ یعنی میں اتنی عظمت اور اتنی شان رکھنے کے باوجود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، میں تو خود اللہ کے سامنے عاجز، بے بس اور لاچار ہوں، میں تو خود اس کے حکم کا پابند ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ گرامی قدر سامعین، آفتاب نبوت کی زبانی
یہ اعلان عبدیت اسی لیے کروائے جا رہے ہیں تاکہ کوئی ان کی عظمت شان سے دھوکہ کھا کر انہیں الہ اور معبود اور حاضر ناظر نہ سمجھ بیٹھے۔ آپ جانتے ہیں کہ مادی سورج کے لیے ایک مدار اور محور ضروری ہے جس پر وہ حرکت کرے، اور وہ فلک ہے، اور اس پر بے شمار چمکنے والے ستارے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح آفتاب نبوت جس فلک پر چمکے گا اسے آسمان نبوت کہا جائے گا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو آسمان نبوت پر چمکنے والے ستارے کہا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی شب میں آسمان کے نیچے زمین پر سخت اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوتی ہے، اور وہ تاریکی پوری دنیا پر اس طرح مسلط ہو جاتی ہے کہ کام کاج تقریباً معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لوگ اپنی بساط کے مطابق محدود روشنیوں کا انتظام کرتے ہیں، مگر وہ روشنیاں مکمل اور ہمہ گیر نہیں ہوتی۔ کچھ مقامات کسی حد تک روشن ضرور ہو جاتے ہیں، مگر باقی مقامات اسی طرح تاریک پڑے رہتے ہیں، اور زمین ظلمت کے تسلط سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آسمان نبوت کے نیچے زمین قلب پر سخت اندھیرا اور تاریکی چھا چکی تھی۔ لوگوں نے اس ظلمت و تاریکی میں راہ طے کرنے کے لیے عقل و فہم کی قندیلوں اور قمقموں سے مدد لی، فلسفیت کے مصنوعی لالٹینوں سے کام چلانے کی کوشش کی، مگر اس ساری محنت کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا، اور روحانیت کی سرزمین ظلمت کے تسلط سے آزاد نہ ہو سکی۔ آخر کار رات کے مناسب حال اللہ نے اپنی رحمت کاملہ اور قدرت بالغہ سے خود روشنی کا بندوبست فرما دیا، اور تدریجی طور پر آسمانی دنیا پر ستارے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک نکلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ لگاتار ستارے ہجوم کر کے آسمانی دنیا کو گھیر لیتے ہیں، اور پورا آسمان ان ستاروں سے جگمگا اٹھتا ہے، جس سے رات کی اندھیری و تاریکی کی شدت میں کسی حد تک کمی آ جاتی ہے، اور یہ حالت نہیں رہتی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، بلکہ ایک حد تک شہروں، دیہاتوں، بیابانوں، جنگلوں، پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں اور سمندروں پر ہلکی ہلکی روشنی آ جاتی ہے، مگر ظلمت کا مکمل طور پر استیصال نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت و شفقت سے قلوب انسانی کی سرزمین کے لیے کچھ روشنی کا انتظام فرما دیا۔ آسمان نبوت پر ستاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا ستارہ آدم علیہ السلام طلوع ہوا، پھر شیش علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر ہود اور صالح علیہ السلام آئے، اور پھر ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ آسمان نبوت پر پے در پے نجوم نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، سورۃ المؤمنون، کہ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ ان نجوم نبوت کے طلوع ہونے سے کسی حد تک سرزمین قلب روشن ہوئی، حق و باطل میں امتیاز ضرور نظر آنے لگا، مگر یہ سب ستارے اور مصنوعی روشنیاں مل کر بھی زمین قلب پر چھائی ہوئی ظلمت کا مکمل استیصال نہ کر سکے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آخر شب میں ظلمت اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے۔ مادی آفتاب سے پہلے عجیب قسم کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے، لوگ مکمل طور پر غفلت کا شکار ہوتے ہیں، مجرم لوگ اسی وقت واردات کرتے ہیں۔ رات کی پھیلی ہوئی تاریکی اور ستاروں کا ناتمام نور گویا زبان حال سے فریاد کرتا ہے کہ اس کی تکمیل کر دی جائے، ایسا کامل نور عطا کیا جائے جو رات کو دن بنا دے۔ اسی طرح روحانی آفتاب کے طلوع سے پہلے شب ظلمت مکمل طور پر حاوی تھی۔ جزیرہ عرب کے چاروں طرف شرک ہی شرک تھا۔ عرب کے ایک جانب خلیج فارس تھا جس کے کنارے ایران فارس کی حکومت تھی، وہاں ستارہ پرستی، سورج پرستی، قبر پرستی عام تھی۔ لوگ ایک خدا کے بجائے دو الہوں کا عقیدہ اپنائے ہوئے۔ دوسری سمت بحیر روم تھا جس کے کنارے روم کی سلطنت تھی، وہاں بھی مکمل طور پر بدعقیدگی چھائی ہوئی تھی۔
عیسائیت کا زور تھا، کئی الہ مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھے تھے۔ تیسری سمت بحر ہند تھا جس کے کنارے ہندوستان تھا، یہاں بھی الہوں مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کی تعداد کروڑوں تک پہنچی ہوئی تھی۔ چوتھی جانب خشکی تھی جہاں مصر، سوڈان اور افریقہ کی آبادیاں تھیں، وہاں سرے سے الوہیت کا تصور ہی نہ تھا، بدعملی اور شہوت پرستی عام تھی۔ پھر رحمت ایزدی متوجہ ہوتی ہے اور آسمانی دنیا پر پو پھوٹتی ہے، اور روشنی کی ایک ہلکی سی کرن صبح صادق کی شکل میں نمودار ہو کر آفتاب عالم تاب کی خوشخبری دیتی ہے کہ عن قریب وہ منبع نور، سرچشمہ ضیاء جس کے سب منتظر تھے اور جس کی آمد کے بعد پھر کسی اور روشنی اور نور کی ضرورت نہ رہے گی، طلوع ہونے والا ہے۔ اسی طرح آسمانی نبوت پر پو پھوٹی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات باعث برکات صبح صادق کی شکل میں نمودار ہوئی اور دنیا کو یہ خوشخبری دے دی کہ اب آسمانی نبوت پر آفتاب نبوت کی آمد ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورۃ الصف، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، میں سامنے کی تورات کا تصدیق کنندہ ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں، ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، شب گریزاں ہوگی، آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ گرامی قدر سامعین، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح 12 گھنٹے کے بعد کے لیے تقریباً 1.5 گھنٹہ کی صبح صادق آتی ہے، اسی طرح بعثت نبوی سے لے کر قیامت تک کے اس دن کے لیے صبح صادق بھی لمبی ہے، جس کی مدت تقریباً 650 برس بنتی ہے۔ پھر صبح صادق کے آخر میں طلوع آفتاب سے قبل شفق نمودار ہوتی ہے اور آسمان ایک دم سرخی مائل روشنی سے سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ طلوع شفق طلوع آفتاب کی قریبی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت کی صبح صادق کے بعد شفق کی صورت میں کچھ ارحاسات اور محیر العقول واقعات دنیا کے سامنے آئے۔ بحیرہ ساویہ خشک ہو گیا، آتش قدح ایران ٹھنڈا ہو گیا، اور دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ طلوع ہونے والا ستارہ کوئی چھوٹا موٹا یا معمولی نہیں ہے، بلکہ کوئی عظیم ترین سیارہ ہے۔ پھر اس کی آمد پر زمین کے لالٹین اور قمقمے بجھنے لگے کہ ان کی اب ضرورت ہی نہ رہی، حتیٰ کہ ستارے بھی ایک دم منہ چھپانے لگے، ان کی چھوٹی چھوٹی نورانی ہستیاں اس نجر اعظم کے انوارات کے سامنے معدوم ہونے لگیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سابقہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آخری کتاب کے سامنے ان کے صحف اور کتب کی ضرورت باقی نہ رہی۔ آمد کی خبر سن کر حسینان جہاں شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ پھر جس طرح سورج مشرقی افق کے بلند ترین کنارے سے نمودار ہوتا ہے تاکہ اس کی کرنیں ہر طرف یکسانیت سے پہنچے اور کسی کو محرومی کا گلہ نہ رہے، اسی طرح آفتاب نبوت دنیا کے مرکزی مقام سرۃ الارض یعنی مکہ مکرمہ سے نمودار ہوا۔ پھر جس طرح طلوع ہوتے ہی سورج اپنی نورانی کرنیں نقطہ طلوع پر ڈالتا ہے اور عین مقام طلوع کو روشن کرتا ہے، اسی طرح آفتاب نبوت نے بھی سب سے پہلے اپنے نقطہ طلوع یعنی خاندان کو منور کیا، جیسا کہ حکم خداوندی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء، کہ اپنے کنبے قبیلے اور خاندان والوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر واعظ فرمایا۔
پھر سورج ذرا اور بلند ہوتا ہے اور مطلع کے ماحول کو روشن کرتا ہے، آس پاس کی ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت نے بعد ازاں مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر ذو فشانی فرمائی، جیسا کہ حکم خداوندی ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا سورۃ الشورى، کہ آپ ام القریٰ اور اس کے گرد و نواح والوں کو ڈرائیے۔ پھر سورج ذرا اور بلند ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی کرنیں پوری دنیا پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، اندھیروں کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح آفتاب نبوت مکہ کے افق سے کچھ اس انداز سے بلند ہوا کہ اس کی کرنیں 4 دانگے عالم میں پھیل گئیں، سلاطین عالم اور سب اقوام و ملل تک اس کی دعوت اور اس کی آواز پہنچ گئی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سورۃ الفرقان، تاکہ ہمارا پیغمبر تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ سورج کی لمبی لمبی شعاؤں اور کرنوں نے دنیا کے ذرہ ذرہ کو روشن کر دیا، ہر طرف اسی سرچشمے نور کی نورانی چادریں چھا گئیں اور اس طرح چھا گئیں کہ ظلمت کا کہیں ڈھونڈنے سے بھی نشان نہیں ملتا، اور جو کام اربوں کھربوں ستارے مل کر نہ کر سکے وہ تنہا سورج اور اس کی روشنی نے کر دیا، حتیٰ کہ بند کمروں کے اندر اگر ڈائریکٹ سورج کی شعائیں بھی نہ پہنچ سکیں تو ان کے عکس اور پرتو نے تو اتنا اجالا ضرور کر دیا کہ کسی لالٹین اور چراغ کی ضرورت نہ رہی۔ اسی طرح آسمان نبوت پر آفتاب نبوت کچھ اس انداز سے چمکا کہ ہر کچے اور پکے گھر میں اس کی روشنی اور دعوت پہنچ گئی اور اس کی رحمت تمام جہانوں پر چھا گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ دیگر انبیاء کی نبوت محدود تھی، دائرہ کار بھی محدود تھا، مگر آپ کی نبوت عالمگیر اور جہانگیر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، کہ پہلے نبی اپنی اپنی قوموں کی طرف خاص کر کے بھیجے جاتے تھے، کیونکہ وہ ہدایت کے ستارے تھے، اور میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بلا تفریق و قوم و وطن بھیجا گیا ہوں، کیونکہ میں آفتاب نبوت ہوں۔ اس لیے دیگر انبیاء کی دعوت کا انداز کیا تھا؟ یا قوم، یا قوم، اور آپ کی دعوت کا انداز ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر جس طرح سورج کے طلوع ہو کر چمکنے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ سورج کی موجودگی میں چراغ کی حیثیت بھی کچھ نہیں رہتی، الٹا چراغ جلانے والے کو تنبیہ کی جاتی ہے، اسی طرح آفتاب نبوت کے زمانہ میں کسی اور کتاب اور شریعت کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ اگر وہ کتب موجود بھی ہیں تو بھی قرآن کے مقابلے میں ان کی جاندار حیثیت نہیں ہے۔ حدیث شریف کی کتب میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ انہیں تورات کے کچھ اوراق کہیں سے ملے تو بڑے خوش ہوئے اور وہ اوراق لے کر سیدھے خدمت نبوی میں حاضر ہو گئے اور خوشی خوشی ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور رخ انور پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر تنبیہ فرمائی، خبردار کیا کہ دیکھو تو صحیح، آپ کے اس طرز عمل سے پیغمبر ناخوش ہو رہے ہیں۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا اللہ کی طرف سے روشن کتاب یعنی قرآن مقدس کی آمد کے بعد بھی تورات کی تلاوت کی کچھ ضرورت باقی رہ سکتی ہے؟ جب آخری پیغمبر آ گئے تو سابقہ کتب اور سابقہ شرائع منسوخ ہو گئیں، اب حکم قرآن کا چلے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذی شان کا۔ پھر آپ نے زوردار الفاظ میں فرمایا، لو کان موسیٰ حیا
وَأَدْرَكَ النُّبُوَّةِ مَا وَسِعَ لَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی اور میری اتباع کے بغیر انہیں بھی نجات نہ ملتی۔ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جب ہمارے نبی دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اس کے ماں سوا تمام انبیاء فوت ہو چکے تھے، ان کے اجسام قبروں میں منور، لیکن روح اعلیٰ علیین میں پہنچ چکی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت بھرے انداز میں فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن ہدی وبمحمد النبی، کہ میں اللہ کی ربوبیت، اسلام کی صداقت، قرآن کی ہدایت اور آپ کی نبوت پر دل و جان سے راضی اور خوش ہوں۔ گرامی قدر سامعین، آفتاب نبوت کی جامعیت اور عالمگیری کا اندازہ صرف اس بات سے لگائیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اور آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی یہی ہے، مگر دونوں کی رینج اور حدود الگ الگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کو اندھیرے سے نکالنے والے تھے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سورہ ابراہیم، کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس کے بالمقابل ہمارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم، کہ ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے بھیجی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ گرامی قدر سامعین، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا اندازہ ان دو آیتوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ پھر سوچئے، مادی آفتاب پر تو زوال بھی آتا ہے، مگر آفتاب نبوت زوال سے پاک ہے، یعنی آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی، لحظہ بلحظہ اوج و کمال کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ زوال اور سے یعنی پاک ہے۔ افلت شموس الاولین فشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو، اللہ نے سورہ والضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ آفتاب نبوت اب بڑھتا ہی جائے گا، اس کا نور پھیلتا ہی جائے گا، حتیٰ کہ دنیا بھر کے کونے کونے میں اس کی نورانی یعنی توحید والی کرنیں پہنچ کر رہیں گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مفہوم یہی ہے کہ آپ کا ہر پچھلا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہی بہتر ہوتا جا رہا ہے، ہر لمحہ آپ کی نورانیت میں، دعوت توحید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حدیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وخلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا واعظم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا۔ مسلم شریف، کہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میری بینائی میں بھی نور اور میری سنوائی میں بھی نور پیدا فرما دے، میری داہنی طرف بھی نور اور بائیں طرف بھی نور اور میرے پیچھے بھی نور اور میرے سامنے بھی نور فرما دے، میرے لیے ایک خاص نور پیدا فرما دے، میرے پٹھوں میں نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں نور اور میری پوست میں نور اور میری زبان میں نور ہی نور بنا دے اور میری جان میں بھی نور بھر دے اور مجھے نور عظیم عطا فرما دے اور مجھے سراپا نور فرما دے۔ کیا مطلب ہے کہ میرے سر سے پیر تک توحید پرست رہوں اور دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف اللہ تیری توحید پھیلا دوں، یہ مطلب ہے۔
میرا ایمان ہے اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور آپ کے سارے ماحول کو اللہ نے منور کر دیا اور دنیا کے چپے چپے پہ اللہ کی توحید نور ہدایت پہنچ گئی۔ یاد رکھیں یہاں حقیقی حصی نور مراد نہیں، مجازی نور مراد ہے، مراد نور سے اللہ کی توحید ہے۔ گرامی قدر سامعین، جس طرح سورج کی شعاؤں اور روشنی سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، اسی طرح آفتاب نبوت کے نور سے بھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صفاتی طور پر نور نہیں بلکہ منیر ہیں۔ آپ کے ساتھ جو لگ گیا وہ توحید سے جڑ گیا، سچی نسبت مل گئی، وہ روشن ہو گیا۔ اللہ ہمیں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر اور اس سے حظ وافر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔